رمضان اس کے محرم کی حرمت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ جوڑنا بالکل غلط ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو حرمت حاصل ہے، اس مہینے کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ یہ حرمت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین بہت چھوٹے سے تھے تب سے ان کو بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کا سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اس کی حرمت کو پہلے سے کسی کی موت یا کسی کے غم یا خوشی کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے۔ اس کی حرمت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ مہینے سارے پاک، مہینے سارے عظمت والے، مہینے وہی ہیں سارے کہ صبح سورج نکلتا ہے رات کو غروب ہوتا ہے، لیکن چند مہینوں کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ منسوب کر لیا ہے، اسی میں یہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک مسلمانوں پر عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب عاشورہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن فضیلت بہت بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے 10 محرم کا یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہاں سال کے گناہوں کے کفارے سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں سے آپ کو توبہ بھی کرنی ہے۔ کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں کافی دفعہ بتا چکی، سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو بات ہے آج کل کے زمانے کی وہ یہ ہے کہ قطع تعلقی کرنا، رشتہ داروں سے توڑ پیدا کرنا، رشتہ داروں سے میل جول ختم کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لینا۔ بھائی میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، میں نہیں ملوں گا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کا قتل، زنا، چوری ہی کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ آپ رشتہ داری کو توڑ دیں جان بوجھ کر۔ کوئی آپ سے صلح رحمی کرتا جا رہا ہے اور آپ آگے سے عقل ہی نہیں آپ کی ختم ہو رہی۔ آج آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے اور فرشتے جب ہڈیوں کو تروڑ مروڑ کے رکھ دیں گے نا، پتہ چل جائے گا میں کیا تھا، میں کیا تھا۔ تو اس لیے اس مہینے کی عظمت بڑی ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کریں۔ یہ بھی کسی صحیح حدیث سے نہیں، ضعیف حدیثیں جب بہت ساری جمع ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی کرنے کا ثواب بہت ملتا ہے۔ تو کئی ساری ضعیف حدیثوں میں دسترخوان عاشورے کے دن وسیع کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جو آج کل کر رہے ہیں ہم، اس کا کہیں حکم نہیں ہے، اس کا کہیں حکم نہیں ہے۔ جو آج خرافات ہم نے جگہ جگہ ہم نے، بھائی کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنی جگہ چھوڑو نہیں، سمجھ آئی؟ کسی کو چھیڑو نہیں کہ وہ کس دین پر ہے، صحیح کرنے کی کوشش کرو لیکن چھیڑو نہیں، طنز نہ کرو، تانے نہ دو، تشنی نہ کرو، اور اپنی جگہ چھوڑو نہیں آپ جس جگہ پر ہیں۔ اس لیے کوئی سبیلے لگا رہا ہے، کوئی حلیمے بانٹ رہا ہے، کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے، کوئی مجلسوں میں جا رہا ہے، آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ اپنے دین پر چل رہا ہے، اپنے مذہب پر چل رہا ہے۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم کسی کو نہیں چھیڑ سکتے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ ایمان کی حفاظت بہت بڑا جہاد ہے میری بہنوں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے آخری وقت کو بہت آسان فرمائے، اللہ ہم سب کو موت کلمے والی نصیب فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت کریٹیکل یہ وقت چل رہا ہے، چناؤ کا وقت آ چکا ہے اور ہم ابھی بھی غفلت میں ہیں۔ چناؤ ہو رہا ہے، کون کون پختہ ایمان والا ہے، چناؤ ہو رہا ہے میری بہنوں، چناؤ ہو رہا ہے، چناؤ کا وقت آ چکا ہے، اور ہم ابھی بھی ہم اس غفلت کے دور میں گھنٹوں ریلز دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹوں موبائل پہ لگ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں چکر آتے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ تو چناؤ کا وقت ہے، یہ اللہ پاک چن رہے ہیں، رو رو کے اپنا چناؤ کروا لیں،
اے اللہ ہمیں چن لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اے اللہ تیری دوستی کے بعد ہمیں کسی دوست کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایسا دوست بنا لے یا اللہ۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اللہ سے دعائیں کریں یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہ رہے یا اللہ، تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا میری بہن۔ تو بدعتوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ اب اتنے فرقے اصل میں ہو چکے ہیں کہ عام عورت بیچاری پریشان ہو چکی ہے کہ میں کس کو فالو کروں اور کس کو چھوڑوں۔ قرآن سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اس میں دیکھیں کسی واقعے کسی چیز سے آپ کو نظر آ رہا ہو، کہیں آپ کو پتہ چل رہا ہو جو آج کل خرافات ہو رہی ہیں کہ صحابہ تبع تابعین کسی دور کے کسی بزرگ نے بھی یہ کی تھی جو آج ہو رہی ہیں۔ قرآن سب کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ اس میں سے دیکھیں ذرا، کہیں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محرم مسلمانوں کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ محرم مسلمانوں کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں جہاں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہیں پر گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، حرام کاموں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے میں پہلے سمجھاتی ہوں کہ کوئی نیکی اگر آپ مسجد میں کرتے ہیں تو اس نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے، اور ایسے ہی کوئی گناہ اگر آپ مسجد میں کرتے ہیں تو اس کا عذاب بھی 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں ہی نہیں، ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم مسلمان ہم میں سے ہی نہیں، اللہ کے نبی نے اپنے امتی ہونے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ میرا امتی ہی نہیں جو انسان اپنا سینہ پیٹے اور اپنے بال نوچے اور اپنی قسمت کو برا بھلا کہے۔ اگر خدا کی قسم اس طرح مجلسیں لگا لگا کے رونے سے کوئی ثواب ملتا ہوتا، کوئی اجر ملتا ہوتا، اس کو عبادت شمار کیا جاتا تو ہم ان سے بڑی مجلسیں لگا کے روتے، ہم ان سے بڑی بڑی مجلسوں کو بلا کر رلاتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس کام کو منع کیا گیا، ہماری شریعت میں اس کام کو، ہمارا دین صرف 1 مہینے اور 10 دن کا نہیں ہے، ہمارا دین تو ہماری زندگی کے لمحے لمحے میں ہے، 24 گھنٹے کا دین ہے، اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے جانے آنے ہر چیز میں اللہ کے نبی کی شریعت ہونی چاہیے۔ صرف 10 دن ہمیں اپنا دین نہ یاد آ جائے، اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ایسا نہ کیجیے گا، اور نہ ہی مشابہت کیجیے گا، نہ ہی مشابہت کیجیے گا، اللہ کی سخت پکڑ میں آ جائے گا۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ محرم کا ایک روزہ رکھنے سے، محرم کا ایک روزہ رکھنے سے آپ کے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک روزہ عاشورے کے دن کا۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں کہ آپ نے محرم کے عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کو اپنے گھر کا دسترخوان وسیع کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی روزی میں اضافہ کریں گے۔ دسترخوان وسیع کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ سبیل لگا دیں، آپ لوگوں میں بانٹنا شروع، اپنے گھر میں جیسے دال بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز اور کر لیں، بچوں کو آپ جیب خرچ دیتے ہیں تو 10 دیتے ہیں 20 دے دیں، اس کا نام ہے وسیع کرنا۔ اپنی اولاد پر اپنی آل پر، ادھر ہی بیٹھ جائیے، اپنی اولاد پر اپنی آل پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اس کا نام ہے دسترخوان وسیع کرنا۔ اور اتنا سا حکم، یہ بھی مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنے دین کو پڑھیں، اللہ کا واسطہ اپنے دین کو پڑھیں۔ آپ حلیم آگے پیچھے بھی بنا سکتے ہیں، صرف محرم کے لیے گوشت کیوں رکھا ہوا ہے؟ میری باتیں تھوڑی سخت لگیں گی آپ کو، لیکن مشابہت نہ اختیار کیجیے۔ آپ آگے پیچھے بھی کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، اسی دن کیوں مشابہت نہ اختیار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جو کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا۔ اور اگلا کیا بتایا، وہ قیامت والے دن انہی کی لائن میں کھڑا ہوگا، انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا جن کے ساتھ مشابہت اختیار کی تھی۔ آج تو بڑا آسان ہے جی، گرمی کی شدت دیکھ رہے ہیں کتنی ہے، ذرا سوچا ہے قبر کی گرمی کیا ہوگی، آخرت کی گرمی کیا ہوگی؟ اس وہاں کی گرمی، وہاں کی آگ کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اوپر پھینک دیا جائے تو دنیا، پوری دنیا میں کہیں گھاس نہ اگے، ایسی شدت ہے اس گرمی کی، جس میں گرمی کی ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے رئیس، کتنے بڑے بڑے سمجھدار دانا لوگ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ انہوں نے بھی سوچا تھا ہمارے بغیر یہ دنیا نہیں چلے گی، اجی تھوڑا سا ہی تو کر رہے ہیں، کوئی حرام تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ جو روزیاں تنگ ہو رہی ہیں نا، یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں نا، یہ میرے اور آپ کی وجہ سے۔ ایک دفعہ بہلول دانا کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی نے کہا کہ جی روزی تنگ ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے اور غلہ اگے تاکہ روزیاں لوگوں کو ملیں۔ بارش نہیں برس رہی، قحط آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی اس بستی سے چلا جاتا ہوں، میرے گناہوں کے سبب شاید یہاں پہ بارش رک گئی ہے، سب سے پہلے اپنا محاسبہ، ہم یہ نہ کہیں فلانا بھی تو کر رہا ہے، فلانا بھی تو کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کہ کہیں مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے روزی روک دی گئی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے خیر روک دی گئی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے میرے اوپر نوازشیں روک دی گئی۔ ورنہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم ہے اللہ کی ذات، میں اور اب چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ محرم کا مہینہ ہے، ارے پاگل ہیں ہم، دیوانے ہیں ہم، ہمارے تو محرم کا پہلا مہینہ ہی شہادت صحابہ سے شروع ہو رہا ہے، ہم دیوانے ہیں۔ کفار نے ہمیں اپنے مہینے، اپنے سال شروع ہونے پہ نچایا کہ بھائی 31 دسمبر ہے، 1 جنوری ہے، ناچو، سال شروع ہو گیا۔ دیوانے ہیں، ناچ لیا ان کے پیچھے۔ تمہارا سال شروع ہو رہا ہے محرم کا، پہلے دن سے ہی رونا پٹنا شروع کر دو، مجلسیں بنا بنا کر رو، پیٹو، سینے پیٹو۔ دیوانے ہیں، لگ گئے ان کے پیچھے، دیوانے ہیں۔ اللہ سے مانگ کے چلیں، اللہ کا واسطہ کہ اللہ مجھے آخری وقت تک اپنے دین پہ قائم و دائم رکھنا، بڑا سخت مرحلہ شروع ہو رہا ہے میری بہنوں، تھوڑی سی دیر ہے اس دنیا میں، جانے والے ہیں اپنے اصل مقام کی طرف، پتہ نہیں جنت ہے یا جہنم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہے تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، اب مجھے نہیں پتہ مجھے اور آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ اچھا بول بولیں، بدعتوں سے بچیں۔ ابھی امی بھی دیکھ چڑھاتی تھی، میں بھی چڑھاؤں گی، امی کو کیا پتہ تھا بیچاری کو یہ دیکھ کس لیے چڑھ رہی ہے حلیم کی۔ حلیم کھانا گناہ نہیں ہے، مشابہت گناہ ہے، کپڑے کالے پہننا گناہ نہیں ہے، مشابہت گناہ ہے، رونا گناہ نہیں ہے، مشابہت گناہ ہے کہ ان دنوں میں آپ مجلسیں لگا کے پٹیں، نہ رونا آ رہا تب بھی پٹیں، پٹتے ہی رہیں بھائی۔ ہمارے نبی نے تو اپنے پیاروں کی موت پہ سینہ کو بھی کرنے سے منع کیا، رونا منع کیا، منع فرمایا۔ اور 100 سال بعد، صدیوں بعد بھی آپ لوگ ویسی ہی مجلسیں رکھیں اور کفر و شرک کے بلندیوں پہ جا کر آپ کہیں کہ ہم عاشق ہیں، ہم عاشق ہیں، جن کو نمازوں کا ہی نہیں پتہ کہ پورا سال پڑھنی بھی ہے۔ کیا ہم محرم میں شادیاں کر سکتے ہیں؟ اکثر عورتیں یہ پوچھتی ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، محرم میں کیوں نہیں کر سکتے ہم شادیاں؟ محرم میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کر سکتے ہیں۔ شادی میں محرم میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا یہ ہے کہ ہم محرم میں شادیاں نہیں کر سکتے، محرم میں
یہ جو ہے پتیلے الٹے کر دو، محرم میں پوچھے سے صفائی ہوگی، جھاڑو سے نہیں ہوگی، کہاں شریعت میں یہ لکھا ہے؟ باجی ہماری دادی کرتی تھی، ہماری نانی، اور آپ کی دادی اور نانی کوئی عالمہ تھی، آپ کی دادی اور نانی کوئی، عزت کریں بزرگوں کی، عزت کریں، لیکن ان کی ہر غلط چیز کی تقلید نہ کریں، عزت کریں۔ آپ کی دادی اگر کوئی حرام کام کرتی تھی، آپ وہ کرتی جائیں گی تو ان کو عذاب ملے گا قبر میں، ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ باجی دادی صفائی کرتی تھی، اس سے ہم بھی یوں ہی کریں گے، ہم بھی حلیم بنا کے بانٹیں گے، ہم بھی صفائی پوچھے سے کریں گے، ہم بھی کوئی نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم بھی سوگ میں رکھیں گے۔ اور کئی لوگوں نے تو منتیں مانی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو چپل نہیں پہنائیں گے، ہم 10 گھروں کا مانگ کے کھلائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑی سی حیا، تھوڑی سی شرم۔ جو نبی آپ کو بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ تک بتا گیا، وہ محرم کے اعمال چھوڑ گیا تھا کہ یہ بھی بتا جاتا آپ کو؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا محرم آنا ہے میرے بعد بھی میں ان کو بتا جاؤں کہ کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یا وہ بھول گئے تھے۔ نعوذ باللہ۔ شریعت اٹھا کے پڑھنا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ خرافات کرنا آسان لگتا ہے۔ رمضان، اس کے محرم کی حرمت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ جوڑنا بالکل غلط ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو حرمت حاصل ہے، اس مہینے کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ یہ حرمت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین بہت چھوٹے سے تھے تب سے ان کو بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کا سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اس کی حرمت کو پہلے سے کسی کی موت یا کسی کے غم یا خوشی کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، اس کی حرمت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ مہینے سارے پاک، مہینے سارے عظمت والے مہینے وہی ہیں سارے کہ صبح سورج نکلتا ہے رات کو غروب ہوتا ہے، لیکن چند مہینوں کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ منسوب کر لیا ہے، اسی میں یہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک مسلمانوں پر عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب عاشورہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم کر دی گئی، لیکن فضیلت بہت بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے 10 محرم کا یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہاں سال کے گناہوں کے کفارے سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں سے آپ کو توبہ بھی کرنی ہے۔ کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں کافی دفعہ بتا چکی، سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو بات ہے آج کل کے زمانے کی وہ یہ ہے کہ قطع تعلقی کرنا، رشتہ داروں سے توڑ پیدا کرنا، رشتہ داروں سے میل جول ختم کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لینا۔ بھائی میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، میں نہیں ملوں گا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کا قتل، زنا، چوری ہی کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ آپ رشتہ داری کو توڑ دیں جان بوجھ کر۔ کوئی آپ سے صلح رحمی کرتا جا رہا ہے اور آپ آگے سے اکڑ ہی نہیں آپ کی ختم ہو رہی۔ آج آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے اور فرشتے جب ہڈیوں کو تروڑ مروڑ کے رکھ دیں گے نا، پتہ چل جائے گا میں کیا تھا، میں کیا تھا۔ تو اس لیے اس مہینے کی عظمت بڑی ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کریں۔ یہ بھی کسی صحیح حدیث سے نہیں، ضعیف حدیثیں جب بہت ساری جمع ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی کرنے کا ثواب بہت ملتا ہے۔ تو کئی ساری ضعیف حدیثوں میں دسترخوان عاشورے کے دن وسیع کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جو آج کل کر رہے ہیں ہم، اس کا کہیں حکم نہیں ہے، اس کا کہیں حکم نہیں ہے۔ جو آج خرافات ہم نے جگہ جگہ ہم نے، بھائی کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنی جگہ چھوڑو نہیں، سمجھ آئی؟ کسی کو چھیڑو نہیں کہ وہ کس دین پر ہے، صحیح کرنے کی کوشش کرو لیکن چھیڑو نہیں، طنز نہ کرو، تانے نہ دو، تشنی نہ کرو، اور اپنی جگہ چھوڑو نہیں آپ جس جگہ پر ہیں۔ اس لیے کوئی سبیلے لگا رہا ہے، کوئی حلیمے بانٹ رہا ہے، کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے، کوئی مجلسوں میں جا رہا ہے، آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ اپنے دین پر چل رہا ہے، اپنے مذہب پر چل رہا ہے۔
آپ اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم کسی کو نہیں چھیڑ سکتے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ ایمان کی حفاظت بہت بڑا جہاد ہے میری بہنوں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے آخری وقت کو بہت آسان فرمائے، اللہ ہم سب کو موت کلمے والی نصیب فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت کریٹیکل یہ وقت چل رہا ہے، چناؤ کا وقت آ چکا ہے اور ہم ابھی بھی غفلت میں ہیں۔ چناؤ ہو رہا ہے، کون کون پختہ ایمان والا ہے، چناؤ ہو رہا ہے میری بہنوں، چناؤ ہو رہا ہے، چناؤ کا وقت آ چکا ہے اور ہم ابھی بھی ہم اس غفلت کے دور میں گھنٹوں ریلز دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹوں موبائل پہ لگ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں چکر آتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے۔ تو چناؤ کا وقت ہے، یہ اللہ پاک چن رہے ہیں، رو رو کے اپنا چناؤ کروا لیں۔ اے اللہ ہمیں چن لے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اے اللہ تیری دوستی کے بعد ہمیں کسی دوست کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایسا دوست بنا لے یا اللہ۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہ رہے یا اللہ، تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا میری بہن۔ تو بدعتوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ اب اتنے فرقے اصل میں ہو چکے ہیں کہ عام عورت بیچاری پریشان ہو چکی ہے کہ میں کس کو فالو کروں اور کس کو چھوڑوں۔ قرآن سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اس میں دیکھیں کسی واقعے کسی چیز سے آپ کو نظر آ رہا ہو، کہیں آپ کو پتہ چل رہا ہو جو آج کل خرافات ہو رہی ہیں کہ صحابہ تبع تابعین کسی دور کے کسی بزرگ نے بھی یہ کی تھی جو آج ہو رہی ہیں۔ قرآن سب کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ اس میں سے دیکھیں ذرا، کہیں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔